اس وقت ملک میں جو ایک حالات کی خرابی ہے اور سراسیمگی ہے، خاص طور پر 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اور حکومت نے جس طرح آمرانہ روش اختیار کرتے ہوئے فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے پوری پاکستانی قوم کو نہ صرف یہ کہ غمگین کیا ہے بلکہ لوگ شدید غصے میں ہیں۔ جمہوری آزادیوں پر جس طرح سے اس حکومت نے پابندیاں عائد کی ہیں، شاید مارشل لاؤ میں بھی اس طرح سے ریاستی جبر اور حکومتی جبر، ایک طرف گولیاں چلاتے ہیں، لاشیں گراتے ہیں اور دوسری طرف میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خبریں بھی وہی چلیں جو حکومت کی طرف سے جاری ہوں، اور زندہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بھی وزیر داخلہ صاحب یہ فرما رہے ہوں کہ کوئی ایک آدمی مجھے بتا دو کہ جو 5 افراد تو میرے پاس موجود ہیں جن کا مجھے ہمارے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے فلاں محلے کے فلاں محلے کے فلاں محلے کے، کوئی یہ تعداد 9 بتا رہا ہے، کوئی 12 بتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ حقائق قوم کے سامنے نہیں لاتے، جب حکومت کھلا جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ اگر مطیع اللہ جان کوئی اس پر ورکنگ کر رہے تھے، کوئی بات سامنے لانا چاہتے تھے، تو ان کو ایک انتہائی شرمناک اور جعلی قسم کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک نوجوان یہاں یوٹیوبر ہے شاکر احوان، اس کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میڈیا پر پابندیاں ہیں کہ وہ حقائق بیان نہیں کر سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ اور جو کھلا جھوٹ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر افواہیں بھی جو پھیلتی ہیں، پھر جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اور غصہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ حکومت نے کیا ہے، یہ کس آئین کے تحت کیا ہے، کس قانون کے تحت کیا ہے، کس ضابطے کے تحت کیا ہے؟ پاکستان میں جو بھی ہے جمہوری حکومت ہے نا، یعنی نظام، حکومت تو فارم 47 والی بنائی گئی ہے، لیکن نظام تو جمہوری ہے نا، چاہے کہنے کو صحیح۔ آئین موجود ہے، آئین میں انسانی حقوق موجود ہیں، جمہوری آزادیاں موجود ہیں، سیاسی آزادیاں موجود ہیں۔ ہر پولیٹیکل ورکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے، وہ مظاہرہ کر سکتی ہے، اور حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے ملک کو ہی نو گو ایریا بنا دیں سیاسی ورکرز کے لیے، اور جب احتجاج کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو ان کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں، شیلنگ بھی کیوں کی جائے، لاٹھی چارج بھی کیوں کیا جائے، لیکن یہ تو گولیاں چلا دیتے ہیں، لاشیں گرا دیتے ہیں، خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں اس وقت فوری مطالبہ تو یہ کرتا ہوں کہ اتنے بلڈ شیڈ کے بعد، اتنا خون بہا، اتنے لوگ زخمی ہیں، اس پر تو وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیا جواز ہے ان کا اس وقت اس پوزیشن پہ رہنے کا جب یہ انسانی جانوں کا تحفظ نہیں کر سکے بلکہ خود اس عمل میں شریک ہوئے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، بااعتماد جوڈیشل کمیشن جس پر اتفاق ہو، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئیں۔ اس طرح میڈیا کا گلا بند کر کے آپ اپنی مرضی کے چیزیں نہیں چلا سکتے۔ آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے، سوچ پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو احتجاج کے عمل میں شریک ہوئے سیاسی ورکرز، ان تمام سیاسی کارکنوں کو اور عوام کو جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا، رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہوئیں اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھے، یہ سیاسی ورکر یہ کسی ایک پارٹی کا سرمایہ نہیں ہوتے، یہ دیکھا جائے تو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ جہاں آمرانہ طرز حکومت ہو، جہاں پر لوگوں کی آوازیں بند کی جا رہی ہوں، جہاں لوگوں کو سیاسی عمل سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہوں، جہاں جمہوریت کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہو، جہاں الیکٹیبل اور طاقتور لوگوں کو، ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کو سیٹیں بیچ کر اور خرید کر جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہو،
وہاں پر ایک سیاسی کارکن تمام خطرات کے باوجود اگر سڑک پر نکلتا ہے تو وہ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ لیڈر سیاسی کارکنوں کو جھونک دیتے ہیں اور خود سائٹ پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اور کیوس پیدا ہوتا ہے۔ ڈسپلن جب نہیں ہوتا، کوئی کمانڈ نہیں ہوتی، تو مخلص کارکن ان کو فسطائیت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور سارا نقصان ان عام کارکنوں کا ہوتا ہے جو اپنے جذبے کے ساتھ اپنی لیڈرشپ پہ یا اپنی پارٹی یا کسی ایشو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس پر سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بلوچستان اسمبلی نے جو حرکت کی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جو قرارداد پاس کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچ عوام، بلوچستان کے لوگ تو ویسے ہی سیاسی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے پریشان ہیں۔ وہ لوگ تو حکومت اور ریاست سے اپنا حق مانگتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو اسمبلی لا کر بٹھائی گئی ہے، سیٹیں بیچی گئی ہیں باقاعدہ، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر جو اسمبلی وہاں پر بنائی گئی ہے، اکثریت اس میں وہ ان لوگوں کی شامل ہے، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو خود ان سب کے اوپر بھی آئے گا۔ کیسے آپ کسی پارٹی کو جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہو، کیسے کسی پارٹی کو کہ جس میں لوگ سڑک پر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے اور تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجود نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں، جس کے وہ پارٹی جو تمام جگہوں پر موجود ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میں بھی اختلاف ہے بہت ساری چیزوں پر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پابندی کی قراردادیں پیش کروائیں گے؟ اب پنجاب اسمبلی میں بھی آپ لانا چاہتے ہیں، تو یہ جو طرز عمل ہے یہ آمرانہ طرز عمل ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ماضی میں بہت سارے لوگوں کے اوپر کر کے دیکھ لیا ہے۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگا کے دیکھ لی تھی عامروں نے، تو لگا تو نہیں سکے، آج الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ جعلی طریقوں سے لوگوں پہ پابندیاں لگا کر عوام کی آواز بند کرنے کا عمل یہ بہت ہی خراب عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام واقعات کی جو 26 نومبر کو رونما ہوئے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ بہرحال اس پورے عمل میں سیاسی کارکنوں کے لیے بھی اور پارٹیوں کے لیے بھی ایک سبق موجود ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پارٹیاں بھی خاندانوں سے آزاد ہونی چاہیے، پارٹیاں بھی طاقتور لوگ، ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے چنگل سے نکلنی چاہیے۔ پارٹی کی لیڈرشپ بھی خود اس کو ریئلائز کریں کہ اس طرح سے پارٹیاں چلانے کے نتیجے میں یہی کیوس پیدا ہوتے ہیں، پھر کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ طے کر دیا جائے کہ آج ہم نے چونکہ گولیاں چلا کے خون بہا دیا ہے تو کل کوئی جرات ہی نہ کرے احتجاج کرنے کی، اور اسلام آباد کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں تو کوئی احتجاج ہو نہیں سکتا۔ کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا؟ کس آئین کے تحت احتجاج نہیں ہو سکتا؟ کیسے آپ ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ ہیں کون؟ آپ مالک ہیں اس پاکستان کے؟ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، نہ کوئی فوج کا جرنیل ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی جعلی فارم 47 کی بنیاد پر بننے والا وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، اور پاکستان کا آئین ہے کہ جس آئین کے تحت ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، کوئی بھی پارٹی رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا فرد ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قوم کو اس طرح سے بانجھ کرنے کا جو عمل ہے سیاسی اعتبار سے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ جمہوریت اور جمہوری آزادیوں کو پامال کر دیں گے اور سیاسی احتجاج کرنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں؟ آپ دھکیل رہے ہیں نوجوانوں کو اس جانب، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا کر انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں، آپ پارٹیوں کے اسپلنٹر گروپ بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی عمل کے بجائے بندوق کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں۔ ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں۔ یہ حکومت کیا حکومت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو روکے؟ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل بھی کرم ایجنسی میں 12 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے، جبکہ وہاں پر سیز فائر ہو چکا تھا۔ کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو، کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کس طرح لہو لہو ہے۔
پورا خیبر پختونخوا میں خود فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، انسرجنسیز ہیں، پروکسیز لڑی جا رہی ہیں ہماری زمین پر، اعتبار ختم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر لوگوں کا. تو یہ جو کہتا ہے اس پر تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بند کر دیں، لیکن اس پورے عمل پہ آپ کچھ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے. آپ دوسری پارٹی دوسری طرف تو آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کریں، لیکن اپنی حرکتوں پر کوئی بات نہیں کریں، کوئی تجزیہ نہیں کریں، کوئی ریوزٹ نہیں کریں اسے کہ آپ قوم کو کس طرح سے اعتماد دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کرنا، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کر آواز بند کرنے کی کوشش کرنا، یہ جعلی طریقے سے فارم 47 کی پیداوار اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروانا، لوگوں پر گولیاں چلانا، اسلام آباد کو نوگو ایریا قرار دے دینا احتجاج کے لیے، یہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے. یہ غلط بات ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. بھائی وہ 2 لاکھ کی حد عبور کر لے، کیا انڈسٹریلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری بجلی کے بل کم ہو گئے؟ کیا ڈالر ویلیو میں کوئی 30-35% کمی آ گئی؟ کیا سونے کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی؟ کیا اس کی لیوی آپ نے ختم کر دی؟ کیا تنخواہ دار لوگوں کا جو ٹیکس تھا اس کا سلیب بدل دیے، کم کر دیا؟ کوئی ایک پیرامیٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. یہ سٹے کی مارکیٹیں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، اور ان سٹے کی مارکیٹوں کی بنیاد پر آپ جھوٹ بولیں قوم سے کہ ہماری معیشت صحیح ہو گئی ہے. آپ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان پریزنٹیشنوں سے مروب ہو جاتے ہیں اعداد و شمار سے، اور پھر سب کو لیکچر بھی دینا شروع کر دیتے ہیں سامنے بٹھا کر، کاروباری لوگوں کو بھی. لیکن جن کو ذرا سا بھی شعور ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا اور حالات کا، یہ سارے حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیاسی حالات، معاشی حالات، لوگوں کی تمام تر جو ہے وہ تعلیمی حالات. کیا آپ نے ترقی کی ہے تعلیم میں؟ ادارے بیچ بیچ کے آپ جان چھڑا رہے ہیں. 13,000 ادارے پنجاب میں آپ نے کہہ دیا کہ چلیں ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، اور بالآخر اپنی جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی آئی اے کا یہ حال کر دیا، تباہ کرتے ہیں اداروں کو، برباد کر دیتے ہیں، نقصان میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی گورننس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب وہ برباد ہو جاتے ہیں تو بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگاتے ہیں تو کوئی بولی لگانے والا نہیں ہوتا، اور پھر خود ہی ہونے پونے چند لوگ مل کر خریدنے کی کوششیں کرتے ہیں. یہی حال انہوں نے اسٹیم مل کا کیا. 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا اور آج دیکھیں وہ بند پڑی ہوئی ہے. پہلے اس کی گیس کی قیمت بڑھاؤ، پھر اس کی گیس کی سپلائی ختم کر دو، ملینز میں تنخواہیں لینے والوں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے، چھوٹے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ لا کر بٹھا دیتے ہیں، فیکٹری چل نہیں رہی ہے، تنخواہیں ان کی چل رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ہمارے اوپر معیشت پہ بوجھ ہیں. تو یہ بوجھ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ان اداروں کو تباہ کون کرتا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس نے ابھی تازہ کارروائی ڈال کے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں، یہ سب ذمہ دار ہیں نا اس پورے عمل کی، جو کچھ ہو رہا ہے، جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹ سے لگاتے رہو. گیس کا بحران اس وقت موجود ہے. آئی پی پی سے اگر کچھ معاہدے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دباؤ ڈالا، تحریک چلائی، محنت کی، دھرنے دیے، تب جا کر آپ نے بات شروع کی، ورنہ تو آپ کہتے تھے آئی پی پی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. غلط بیانی سے کام لیتے تھے. چلیں کچھ جو سے بات ہو گئی، کچھ بند ہو گئی، تو پھر بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. کوئی ایسی علامت نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو. کیا یونیورسٹیوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے؟ کیا آئی ٹی میں حکومت نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں؟ صرف سمبولک اقدامات کیے جاتے ہیں، دکھاوے کی چیزیں، چند لیپ ٹاپ بانٹ دو، 2-3 اداروں کا افتتاح کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت تیر مار لیا ہے. یہ دھندا جو ہے پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں. $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہے، پڑوسی ملک کی $227 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے اس پورے عمل میں؟
تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت ٹھیک کر رہی ہو اور غلط بیانی سے کام لے کر قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل. اور میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب خریدا ہوا ہے, کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے وہی چلاتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے, لیکن اس سے حقائق نہیں بدل سکتے. اس کے نتیجے میں آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے. عوام کو جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے, عوام کو اختیار نہیں دیں گے, عوام کے زخموں پر پایا نہیں رکھیں گے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب بھی حکومت کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کرے. جوڈیشل کمیشن بنے, حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق کارروائی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل یہ کام کیا جائے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی تمام تر چیزوں کے اندر سامنے آنا چاہیے کہ یہ پورا عمل جو ہوا تھا 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک, اس میں کیا کیا طے پایا تھا پارٹیوں کے درمیان, اور طے پانے کے بعد اگر چیزیں اس طرح سے نہیں کی, حکومت نے نہیں کی یا کسی اور نے نہیں کی, تو وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پورے عمل کو سبوتاج کرنے میں سرگرم ہوئے, اور ان کے تانے بانے کہاں سے ہیں. کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں, کون لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے ان تمام حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.